اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو جب ان کا وعدہ آئے گا، ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ پیارے دوستو، جس وقت اجل رسیدہ اپنے مالک حقیقی کے ارادے سے نزاع کی حالت میں پڑتا ہے اور اس کی زبان بولنا بند کر دیتی ہے، تو ایک فرشتہ اس کے سامنے آ کر کہتا ہے، السلام علیکم یا عبداللہ، میں تیرے رزق کا موکل ہوں۔ آج میں نے تمام روئے زمین میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک تیرے لیے رزق کی تلاش کی، مگر تیرے نصیب کا ایک لقمہ بھی نہیں پایا۔ یہ خبر پہنچانے کے لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ پھر ایک دوسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکہ یا عبداللہ، میں تیرے ٹھنڈے پانی کا موکل ہوں۔ آج تمام روئے زمین کے کنوؤں اور چشموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں کو دیکھ چکا ہوں، مگر تیری قسمت کا ایک گھونٹ پانی نہیں ہے۔ یہ فرشتہ چلا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے، السلام علیکہ یا عبداللہ، میں تیرے سانس کا موکل ہوں۔ آج میں نے شرقاً غرباً پھر کر دیکھا، تیرے سانسوں میں سے ایک سانس بھی باقی نہیں پایا، تیرا سرمایہ عمر ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکہ یا عبداللہ، میں تیری عمر کا نگہبان تھا۔ آج میں نے سارے عالم میں پھرا، مگر تیری اس ناپائیداری زندگی کے سرمایے سے ایک ساعت بھی باقی نہ پائی۔ تیرا نازنین شہباز جو مدتوں تیرے قالب کے پنجرے میں قیدی تھا، جس کے نور سے تیرا سارا وجود منور تھا، آج وہ پرواز کر کے اپنے اصلی آشیانہ میں لوٹنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی اسنا میں کرامن کاتبین جو انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں، عالم اجسام میں ہو کر آتے ہیں، کہتے ہیں، السلام علیکہ یا عبداللہ، ہم تیرے حسنات و سیئات کے کاتب تھے۔ آج تیری نیکیاں اور بدیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تیرے اعمال کی مثل مکمل ہو گئی ہے۔ اب تیرے اعمال کی مثل احکم الحاکمین جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ پھر دائیں طرف والا فرشتہ ایک سیاہ رنگ کا صحیفہ اس کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے، اس کو پڑھ لے۔ اجل رسیدہ خوف کے مارے اس سیاہ دفتر کے پڑھنے سے اعراض کر کے دائیں اور بائیں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، سیاہ دفتر کو نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد کرامن کاتبین اس مثل کو اس کے سرہانے رکھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، پھر دنیا کا مال ایک بڑھیا عورت کی شکل میں اجل رسیدہ کے پاس آتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس نے ساری عمر ضائع کی تھی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، اے عاصی، تجھے خدا سے شرم نہ آئی اور بے خوف و خطر ہو کر گناہوں میں مشغول رہا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش تک نہ کی، تو مجھے طلب کرتا رہا، حالانکہ میں تجھے طلب نہیں کرتی تھی۔ پھر حلال اور حرام میں کچھ فرق نہ، تیرا خیال تھا کہ تو نہیں مرے گا، ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ آج میں تجھ سے اور تیرے ناپاک اعمال سے بیزار ہوں۔ مرنے والا اپنا مال غیروں کی ملک میں دیکھ کر پریشان ہوگا اور اسے مال کہے گا، اے گناہگار، تو مجھے ناجائز طور پر کماتا رہا، نہ خود خرچ کیا، نہ فقراء و مساکین پر خرچ کیا۔ آج وہ تیرے دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ آج اس کا مال اس کے لیے کوئی مفید نہیں، بلکہ الٹا ملامت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آج نہ مال نہ اولاد اس کو فائدہ دیتے ہیں، مگر جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ یہ سن کر اجل رسیدہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس پھیر دیجیے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں سے جو چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا جائے گا، ہرگز نہیں، یعنی اب واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پیارے دوستو، اس موت کی کشمکش میں جب انسان کی روح جسم سے نکلنا چاہ رہی ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، کسی کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت شیطان انسان پر آخری وار کرتا ہے، اور شیطان اپنا دھوکہ دینے کے لیے اس نزاع کی کیفیت میں انسان کے پاس پہنچتا ہے۔ دنیا میں انسان کا بڑا دشمن شیطان لعین ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے،
تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ ثابت ہوا کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ دشمن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ شیطان انسان کو ساری عمر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری لمحہ ہوتا ہے اور آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان انسان پر اپنا آخری وار کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت قدرتی طور پر اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ زمین کے سب دریاؤں کا پانی بھی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اس وقت جب اجل رسیدہ کو پیاس لگی ہوتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور سفر آخرت کی تیاری میں ہوتا ہے، تو شیطان ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا جام لے کر اجل رسیدہ کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے پیالے کو لہراتا ہے، اس کو دکھاتا ہے۔ مرنے والا اس سے پانی مانگتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شیطان لعین ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر خدا تعالیٰ سے ممکن ہو جائے تو میں تجھے پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی خاموش ہو جاتا ہے، پھر شیطان پیالہ لے کر اس کے قدموں کی طرف آتا ہے۔ مومن پیاسا پھر اس سے پانی مانگتا ہے تو شیطان کہتا ہے اگر اپنے رسول سے بیزار ہو جائے تو میں پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر اس شخص کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، تو شیطان کو کہتا ہے اے مردود دور ہو جا، مجھے تیرے اس پانی کی ضرورت نہیں جو مجھے ایمان سے دور کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر، یعنی کلمہ ایمان، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں یعنی قبر میں، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو زکریا زاہد رحمۃ اللہ علیہ پر نزا کی حالت طاری ہوئی اور سکرات موت طاری ہوئی تو ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا تو ان کو کلمہ کی تلقین کی۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس دوست نے دوبارہ آپ کو کلمہ کی تلقین کی، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کلمہ کی تلقین کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا۔ دوست بڑا پریشان ہوا، اس کو یہ کلمہ بڑا شاق گزرا۔ جب آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا تو پوچھا کیا تم لوگ مجھے کوئی بات کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ کو کلمہ کی تلقین کرتے تھے۔ 2 مرتبہ آپ نے منہ پھیرا ہے اور تیسری مرتبہ کہا کہ میں نہیں کہتا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس شیطان لعین آیا تھا اور پانی کا پیالہ لے کر میرے دائیں طرف کھڑا ہوا اور پیالے کو حرکت دے کر مجھے کہا کہ تجھے پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر اتنا کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ میرے پاؤں کی طرف آیا اور کہا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا صرف اتنا کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، میں تجھے پانی پلا دوں گا۔ میں نے اسے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا صرف اتنا کہہ دو کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا یہ میں نہیں کہتا۔ یہ سن کر اس نے پیالہ توڑ دیا اور پشت پھیر کر بھاگ گیا۔ یہ میرا منہ پھیرنا اور کہنا یہ شیطان کو تھا، نہ کہ تم کو۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پیارے دوستو، پتہ چلا کہ شیطان آخری وقت میں اللہ کے نیک بندوں پر بھی حملہ کرتا ہے، تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور موت کی سختی سے بچائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔